وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس کو سنتے ہی، جس کا تصور کرتے ہی بدن اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ 86 سال کا ایک بوڑھا جو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا اور مدتوں سے رو رو کر اپنے رب کے سامنے دعائیں کرتا تھا، جب اللہ نے بڑھاپے میں اس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور جب وہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، 12-13 سال کے قریب کی عمر ہوتی ہے، تو اس بندے کو اس کے رب کی جانب سے یہ حکم ملتا ہے کہ اپنے اس فرزند کو ہمارے راستے میں قربان کر دو، اور وہ بندہ خوشی خوشی اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مینا کی گھاٹی میں اپنے بچے کو لے کر چل دیتا ہے اور گلے پر چھری پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک نے سورہ صافات میں بڑے پیارے انداز میں اس واقعے کا نقشہ کھینچا ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ واقعہ کس کا ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لائق ترین فرزند ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک یادگار واقعہ، قربانی کا بے مثال واقعہ، ایک ایسا واقعہ جس کو سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائے، ایک ایسا واقعہ جو ایمان میں ایک حرارت و تازگی پیدا کرنے میں واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سبق دے کر جاتا ہے، یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ درس اور پیغام دیتا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ قربانی کے اس واقعے سے ہمیں کیا کیا درس ملتے ہیں، ہمیں کون کون سے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ اخلاص کا ملتا ہے، وہ حسن نیت کا ملتا ہے۔ قرآن کریم میں 8ویں پارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی علیہ السلام، آپ فرما دیجئے یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی ایک شاندار عبادت ہے جس کو ادا کرنے سے پہلے اپنی نیت کی درستگی اور اس میں اخلاص کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے عید الاضحیٰ کے بیان میں یہ بات سنی کہ اگر چند شرکا مل کر ایک بڑا جانور رکھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں
لیکن ان شرکاء میں سے ایک کی نیت درست نہیں، گوشت حاصل کرنے کی ہے، قربانی کی نیت نہیں، یا کوئی فاسد غرض شامل ہے، تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اصل چیز ہے وہ اخلاص اور حسن نیت۔ یہی درس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دینا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور بالکل آخری روایت 7563 نمبر کی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے رحمان کو بڑے پیارے، زبان پر ہلکے پھلکے اور میزان میں عمل کی ترازو میں بہت وزنی، وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلی اور آخری روایت کے بیچ میں محدثین نے اور شراح نے مناسبت یہی بتلائی ہے کہ اگر نیت میں اخلاص ہوگا، درستگی ہوگی، تو ثقیلتان فی المیزان، عمل میں وزن خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ قربانی کے موقع پر اپنی نیت کو درست کر لو، اس لیے کہ یہی جانور اپنے سینگوں اور کھروں کے ساتھ اور ایسی ساری چیزیں جو ہم بیکار کی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، عمل کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ تو پہلا درس ہمیں ملا اخلاص نیت کا، حسن نیت کا۔ دوسرا درس ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے تقوی کا۔ کوئی سی بھی عبادت ہو، آپ نماز کو لو، نماز کے پیچھے باری تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقین کی جو 5 صفتیں بتائی اس میں سے ایک نماز کو قائم کرنا۔ زکوٰۃ کو لے لو تو متقین کی 5 صفتوں میں سے تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ روزے کو لے لو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج کو لے لو، الحج اشہر معلومات، اور آگے چل کر فرما وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ تو جہاں نماز کے پیچھے باری تعالیٰ کی مشیت تقوی، زکوٰۃ کے پیچھے باری تعالیٰ کی مشیت تقوی، روزے کا مقصد تقوی، حج کا مقصد تقوی، جملہ عبادات جو باری تعالیٰ نے بندوں پر مقرر کی ہے، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ زندگی تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ تو ٹھیک اسی طرح قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کے بارے میں فرمان خداوندی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کو پہنچنے والی چیز تو تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ تو ہمیں دوسرا درس، دوسرا سبق ملا تقوی کا کہ زندگی تقوی کے زیور سے سج جائے، آراستہ ہو جائے۔ تیسرا درس ہمیں ملتا ہے ایثار کا۔ ایثار کہتے ہیں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ آپ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں جو نقشہ قرآن پاک نے کھینچا ہے، اور پھر اس قربانی کے پیچھے شریعت نے جو ہمیں حکم دیے، اگر غور کریں گے تو ہمیں ایثار کا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کا، فوقیت دینے کا درس بھی ملے گا۔ یہی شان تھی انصار مدینہ کی، جس کو سورہ حشر میں بیان کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، چاہے
چاہے خود کو فاقہ ہو اور محتاجگی ہو، بکری کی ایک سری 7 گھروں میں چکر لگا کر پھر پہلے گھر آتی ہے، اور ایک جنگ کے موقع پر ایک آدمی اپنے رشتہ دار کے پاس پانی لے کر پہنچتا ہے اور وہ دوسرے کی جانب، دوسرا تیسرے کی جانب اشارہ کرتا ہے، تیسرے کے پاس پہنچتے تو وہ جان دے چکا ہوتا ہے، پلٹ کر دوسرے کے پاس آئے، اس کی بھی روح پرواز ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کے یہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ ایثار ہمیں قربانی کے واقعے سے ملتا ہے۔ تیسرا درس ہمیں ملتا ہے صبر کا۔ صبر کی علماء نے 70 سے زیادہ قسمیں بیان کی ہیں، لیکن یہ تمام قسمیں 3 قسموں کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس میں پہلی قسم جو اعلیٰ قسم ہے وہ ہے الصبر علی الاطاعہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا۔ بسا اوقات نفس چاہتا نہیں ہے، لیکن بندے نے نفس کے تقاضے کو ٹھکرایا کہ اللہ کا حکم ہے، اس نے مجھے صاحب نصاب بنایا ہے، اس نے مجھے مالی استطاعت عطا کی ہے، لہذا مجھے خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ نفس پر ایک دباؤ آیا، ایک بوجھ آیا، بندے نے اس کو برداشت کیا، یہ ہے صبر علی الاطاعہ۔ ذبیح اللہ اسماعیل جو نیچے لیٹے ہیں اپنے والد سے فرماتے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ القریب آپ مجھے صبر کرنے والوں کی پاکیزہ جماعت میں سے پاؤں گے۔ تو قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر صبر کے مادے کو پیدا کریں۔ یہ ہمیں حاصل ہونے والا چوتھا سبق ہے۔ 5واں سبق، اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامل نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ پسندیدہ اور محبوب باغ جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا اور اب تو مسجد نبوی کے اندر ہی آ گیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس کے کنویں کا میٹھا اور شیریں پانی آپ استعمال کرتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اپنا باغ راہ خدا میں دے دیا۔ تو قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ خلیل اللہ کو بھی یہی حکم ملا تھا، انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز 86 سال کی عمر میں مدتوں کی دعاؤں کے بعد جو لفظ جگر اور نور نظر عطا ہوا تھا، ایک حکم آیا اللہ کا، اپنی محبوب ترین چیز کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی لیے علماء نے قربانی کے آداب میں ایک چیز بیان کی ہے کہ قربانی کا جانور کچھ روز پہلے خرید لیا جائے تاکہ وہ جانور ہم سے مانوس ہو جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد، ان کے حالات میں تذکرہ شیخ الہند میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت قربانی کا جانور 1.5-2 ماہ پہلے ہی خرید لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانور حضرت سے اتنا مانوس ہو جاتا کہ جب آپ درس دینے کے لیے دارالعلوم تشریف لاتے وہ بھی آپ کے ساتھ آ جاتا اور صحن میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ پھر جب حضرت فارغ ہو کر جاتے تو وہ بھی ساتھ میں چلنے لگتا، روزانہ شام کو اس کو چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے،
اور پھر جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا تو اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے، اور چونکہ 1.5-2 ماہ ساتھ میں رہا، ایک لگاؤ ہو چکا ہے، ایک تعلق اور انسیت پیدا ہو چکی ہے، تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے۔ یہ ہے اصل قربانی کہ اپنی محبوب ترین چیز کو، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ تو ہمیں 5واں درس یہ ملتا ہے۔ 6واں درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، اس کے حکم کو بے چون و چرا تسلیم کر لینا۔ قرآن کریم نے جہاں اس واقعے کو بیان کیا تو بڑا اچھا نقشہ کھینچا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اسلما جس کا ترجمہ جب دونوں مسلمان ہو گئے، حالانکہ پہلے ہی سے مسلمان ہیں، اور ابا ابراہیم علیہ السلام ہی نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، هو سماکم المسلمین۔ تو پھر مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب ہے دونوں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکانے پر تیار ہو گئے۔ باپ خلیل اللہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کا حکم ہے بچے کے گلے پر چھری پھیرنا، باپ تیار، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا چھری پھروانے کے لیے۔ یہ ہے اسلام۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسلام ظاہر کی درستگی کا نام ہے اور ایمان باطن کی درستگی کا نام ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام ظاہر سے چل کر باطن پر پورا ہوتا ہے اور ایمان باطن سے چل کر ظاہر پر پورا ہوتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی شان ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کا حکم آ جائے بے چون و چرا تسلیم کر، اس میں حکمتیں، مصلحتیں، علتیں اور وجوہات تلاش نہ کرے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اہل ایمان کی شان میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ جملے استعمال کرتے تھے کہ جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ یہ اہل ایمان کی شان ہوتی ہے۔ تو قربانی کا 6واں پیغام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اس کے حکم کو بے چون و چرا تسلیم کرنا۔ 7واں پیغام ہے صلہ رحمی، رشتہ ناتا جوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد صحابہ کرام کو شروع میں جو نصیحتیں فرمائیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے وہ نصیحتیں سب سے پہلے سنی، اس میں 4 باتیں تھی۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ ناتا جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہو نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ ان 4 چیزوں میں سے تیسری چیز ہے وصل الارحام، رشتہ داری کا خیال کرنا۔ قربانی کے موقع پر شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک غربا کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے۔ تو رشتہ داروں کے لیے جو حصہ رکھا وہ اسی لیے کہ اس سے رشتہ ناتا برقرار رہے۔ تو یہ ہمیں حاصل ہونے والا 7واں درس ہے۔ 8واں درس خواہشات کو کچلنا۔ خلیل اللہ علیہ السلام جب قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو شیطان پہلے پہنچا حضرت ہاجرہ کے پاس، ان کو ورغلانے کی اور بہکانے کی کوشش، لیکن وہ نبی کی اہلیہ ہے اور ایمانی ماحول میں تربیت پائی ہے، ایسا جواب دیا کہ چھوٹا سا منہ لے کر وہاں سے واپس ہوا۔
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ورگلانے کی کوشش کی۔ 3 جگہوں پر جہاں رمی کی جاتی ہے اس نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے خواہشات کو اور شیطانی وساوس کو، اثرات کو پسے پشت ڈال دیا، نظر انداز کیا، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوئے۔ بندہ جب بھی کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو خواہشات کا ایک ہجوم نفس کی طرف سے، ایک ہجوم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بندے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ نفسانی خواہشات کو بھی ٹھوکر مارے، شیطانی وساوس اور خطرات پر بھی توجہ نہ دے، بلکہ اس کے پیش نظر صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حکم ہو، جیسا کہ خلیل اللہ علیہ السلام کے پیش نظر کا۔ یہ ہمیں قربانی سے ملنے والا 8واں درس ہے۔ 9واں درس ہمیں ملتا ہے فقراء اور مساکین سے ہمدردی اور محبت۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مجھے مالداروں میں تلاش کرو میں تمہیں وہاں ملوں گا، فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو۔ اور آخر کوئی تو بات تھی، میرے آقا اپنی دعا میں یہ دعا بکثرت استعمال کرتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا، مسکین بنا کر اٹھانا، مسکینوں کے زمرے میں اور جماعت میں مجھے شامل کرنا۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے رکھا گیا، وہ اسی لیے کہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ رہے، یاد رہے جو ہماری نگاہ اور نظر میں ذلیل اور کمتر اور گھٹیا معلوم ہوتے ہیں، اللہ کی اور قرآن کی نگاہ میں وہ لوگ بہت اونچے ہیں۔ تو قربانی سے ملنے والا ہمیں یہ 9واں درس فقراء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس واقعے سے ملنے والا 10واں درس طہارت اور صفائی کا اہتمام۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں قربانی کی تعلیم دی، اور یہ بھی تعلیم دی کہ جو اپنی قربانی کرنا چاہتا ہے جب تک قربانی نہ ہو جائے اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ تراشے، نہ کاٹے۔ لیکن آپ نے یہ مسئلہ بھی پچھلے جمعہ میں سن لیا ہوگا کہ یہ حکم مستحب درجے کا ہے، کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں، اور شریعت نے اس کی ایک مقدار بھی طے کی ہے 40 روز کی، لہذا ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے کی مقدار اگر 40 روز پوری ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو حکم ہے کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو کاٹ لے، اگر نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا۔ شریعت صفائی کا اتنا خیال رکھتی ہے، اور شریعت نے یہ بھی درس دیا ہے کہ دیکھیے آپ کو قربانی تو کرنی ہے، خون بہانا ہے، اور آپ نے بقرعید کے بیان میں سنا کہ ان دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے بہتر اور پسندیدہ کوئی عمل نہیں، لیکن خون ایک ناپاک چیز ہے تو وہ ناپاک ہی رہے گی، قیامت تک ناپاک رہے گی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار اور خون تم پر قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا، وہ پاک ہونے والی چیز نہیں، وہ ناپاک ہی ہے۔ لہذا اپنے بدن کو، اپنے کپڑے کو نماز کی حالت میں ان چیزوں سے پاک و صاف رکھا جائے، ان کے ہوتے ہوئے اگر نماز پڑھی جائے گی وہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ شریعت طہارت پر اتنا زور دیتی ہے کہ طہارت کو نصف الایمان قرار دیا، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی تو آدھا ایمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود
ہم اپنے گھروں کا، اپنے کپڑوں کا اور خصوصاً اپنے محلوں کا جائزہ لیں کہ ماشاءاللہ کتنا طہارت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قربانی ہمیں طہارت کا درس دے رہی ہے، طہارت کا پیغام دے رہی ہے۔ 11واں درس ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے، نیکی اور بھلائی کے کام پر ایک دوسرے کا معین و مددگار بننا۔ 6 پارے میں سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا معین و مددگار مت بنو۔ خلیل اللہ علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر چلے ایک نیک کام کرنے کے لیے، جس نیک کام کا حکم من جانب اللہ ان کو ملا تھا، اور اپنے فرزند کے سامنے جب اس کا اظہار کیا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ خیال جو ان کے ذہن میں آیا ہے یہ اپنا ذاتی خیال نہیں، بلکہ یہ حکم من جانب اللہ ملا ہے، وحی کی روشنی میں ملا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو فوراً جواب دیا، نیکی اور تقوی کے کام میں باپ کے معین و مددگار بنتے ہوئے فرمایا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کام پورا کیجئے۔ تو فوراً اپنے والد کا ہاتھ بٹایا نیکی اور تقوی کے کام میں۔ یہ واقعہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ نیکی، خیر، بھلائی اور تقوی کے کام میں جہاں تک ہو ایک دوسرے کا معین و مددگار بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ظلم و زیادتی میں معین و مددگار نہ بنے۔ 12واں درس اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے اپنی اولاد کی تربیت۔ تربیت ایک تو جسمانی ہوتی ہے اور ایک روحانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی جو تربیت کی وہ روحانی تربیت، وہ ایمانی تربیت، اور کیسی شاندار تربیت کہ جب ان کے سامنے اللہ کے حکم کو پیش کیا جا رہا ہے تو انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بلکہ فرمایا جس کام کا آپ کو حکم ملا ہے اس کام کو پورا کیجیے، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں کی جماعت میں پائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنی شاندار تربیت کی ہوگی۔ یہ ہمیں ملنے والا 12واں درس۔ اسی طرح 13واں درس ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کی ایمانی تربیت، اپنے گھریلو ماحول کو درست کرنا اور ان کو ایمانی ماحول سے لبریز کرنا کہ شیطان جب بیوی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ یہی جواب دیا کہ ہاتھ میں چھری اور رسی تھی، شاید جنگل گئے ہوں گے لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ کہا نہیں، وہ تو تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے گئے۔ کہا کیوں؟ کہ ان کو ان کے رب نے حکم دیا۔ آپ دیکھیے کیسی تربیت کی تھی خلیل اللہ نے، گھریلو ماحول کو کیسا سنوارا تھا۔ کہ اچھا رب نے حکم دیا ہے تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اور 14واں درس ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ ہم دینی اداروں کا تعاون کریں، مہمانان رسول کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دیکھیے عموماً قربانی کی جو کھال ہوتی ہے وہ ہم مدارس میں دینی اداروں میں جمع کرواتے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں سے جو ماحول قائم ہے
اور چمڑے کے داموں میں جو تنزلی آئی ہے کہ مفت میں لینے کو بھی کوئی تیار نہیں، اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ خود استعمال کرنا چاہے تو کرے، لیکن اگر بیچ دی اور قیمت پائی تو وہ تو تصدق علی الفقراء، فقراء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ لیکن چند سالوں سے جو صورتحال قائم ہے، اس میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ چاہے آپ اس کی کھال کو ایسے ہی کس کو دے دیں، لیکن اتنی رقم کسی بھی دینی ادارے میں جہاں آپ کا دل ہو دے کر ان کا تعاون کریں۔ یہ بھی دین کی اور دینی شعبوں کی ایک طرح سے خدمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قربانی سے ملنے والے ان اسباب اور دروس پر ہم سب کو پورا اترنے کی، عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا